اور لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جناب زبیر رضوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جو اس 76 کے مشاعرے میں علی گڑھ تشریف لائے تھے ہماری دعوت پر، اور اس وقت آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے منسلک تھے. میرے خیال سے اب ڈائریکٹر ہو کے ریٹائر ہو گئے. میں نے کوشش یہ کی کہ جتنے بھی مشاعرے ہوئے، ظاہر ہے کہ آپ کی طرح بہت اچھے سامعین ملے، اور میرا جی چاہا کہ جو میں نے اچھی شاعری کی ہے اپنی نظر میں دیکھ لوں کہ وہ اچھی بھی ہے کہ نہیں ہے، چونکہ اس کا پیمانہ یہ ہے کہ پڑھنے اور سننے والے ان کو پسند کریں تو آپ کی محنت یا تو خونے جگر رائے گاں چلا جاتا ہے، یا پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں بات بن گئی. میں نے کچھ نظمیں سنائیں، وہ کچھ نظمیں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں، اور چونکہ نظم آخر کسی ایک مصرے پر ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، اس کی تعمیر، تو وہ مصرع اگر آپ سے نکل گیا، آپ کی توجہ کہیں اور بڑھ گئی تو مشکل ہو جائے گی. میں پہلی ایک نظم آپ کو سنا رہا ہوں بہت بغیر کسی تمہید کے. آپ نے اسکول جاتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے. ایک شاعر کا رد عمل سن لیجئے. نظم پسند آئے تو ظاہر کے داد تو دینی ہے. کہ صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے کبھی، صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے کبھی، ننھے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے، انگلیاں ایک کی ایک پکڑے ہوئے، اپنے بستوں کو گردن میں ڈالے ہوئے. صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، مامتا ان کی راہوں میں سایہ کرے، ان کے قدموں میں خوشبو بچھایا کرے، اور دیوتا ان کے ہاتھوں کو چوما کریں، من ہی من ان کی باتوں پہ جھوما کریں. صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوڑ کر ایک ننھے کی انگلی پکڑ کر کہوں، مجھ کو بھی اپنے اسکول لیتے چلو، تاکہ یہ تشنہ آرزو زندگی پھر سے آغاز شوق سفر کر سکے. واہ 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 واہ. نہیں، مائک تو ٹھیک ہے، میری آواز متاثر ہے. میں کیا کروں، وہ آج ہی رات، آج ہی صبح یہ سب ہو گیا. مشاعرے ہو رہے ہیں. نہیں، آج کچھ بے احتیاطی ہو گئی. بہرحال ایک اور چھوٹی سی نظم آپ سن لیجئے. دیکھیے، میں بڑے شہر میں رہتا ہوں، دلی میں رہتا ہوں، اور بڑا شہر میرا موضوع ہے، میری شاعری کا بھی اور میری نثر کا بھی. میں آپ کو اپنے شہر کی ایک چھوٹی سی نظم سناتا ہوں. نظم سنیے. مجھے یقین تھا کہ جب میں سناؤں گا اس شہر کو، شب کے پہلو میں کس طرح پایا ہے میں نے، تو سب لوگ حیرت سے مجھ کو تکیں گے. مجھے یقین تھا کہ جب میں سناؤں گا اس شہر کو، شب کے پہلو میں کس طرح پایا ہے میں نے، تو سب لوگ حیرت سے مجھ کو تکیں گے. بھری پیالیاں چائے کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑیں گی، نگاہوں میں گہری اداسی کے بادل امڑنے لگیں گے. نئے معاشرے کی بدعمالیوں اور بدچلیوں پر بڑے سخت لہجے میں تنقید ہوگی. مجھے یقین تھا کہ جب میں سناؤں گا اس شہر کو، شب کے پہلو میں کس طرح پایا ہے میں نے، تو سب لوگ حیرت سے مجھ کو تکیں گے. بھری پیالیاں چائے کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑیں گی، نگاہوں میں گہری اداسی کے بادل امڑنے لگیں گے. نئے معاشرے کی بدعمالیوں اور بدچلنیوں پر بڑے سخت لہجے میں تنقید ہوگی، مگر کوئی پیالی نہ ہاتھوں سے چھوٹی، نہ گہری اداسی نگاہوں میں امٹی. نئے معاشرے کی بدعمالیوں اور بدچلنیوں پر کسی نے نہ سنگ ملامت ہی پھینکا. سنا صرف اتنا، ابھی تم کو اس شہر کے جاننے میں کئی دن لگیں گے. واہ واہ. ایک گھونٹ لے لیں تو گلا صاف ہو جائے گا.
میں اصل میں مشاعرے سے مختلف آپ کو چیزیں سنا رہا ہوں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی سننے والوں تک، یعنی ظاہر ہے کہ آپ تو سامع ہیں، قاری تک تو یہ چیزیں پہنچتی ہیں جو پڑھتا ہے رسالوں اور کتابوں میں، تو مشاعرے کے حوالے سے بھی۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اس پوری سیریز میں جتنی نظمیں میں نے سنائی ہیں لوگوں نے ان کو بے پناہ پسند کیا اور بہت جی کھول کے داد دی۔ ایک نظم میں آپ کو اور سنا رہا ہوں۔ یہ نظم ہے دو متضاد رویوں کے درمیان، یعنی نئی نسل اور پرانی نسل کے درمیان کی یہ نظم ہے، اور یہ نظم میری ٹرانسلیٹ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، مقبول بھی بہت ہے، کبھی کبھی سناتا ہوں جب میرا جی چاہتا ہے۔ تو اس کا عنوان میں نے دیا ہے شریف زادہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نظم کو خاص طور پہ سنیں۔ شریف زادہ۔ سنو سنو کل تمہیں ہم نے مدراس کیفے میں اوباش لوگوں کے ہمراہ دیکھا۔ سنو کل تمہیں ہم نے مدراس کیفے میں اوباش لوگوں کے ہمراہ دیکھا، وہ سب لڑکیاں بدچلن تھی جنہیں تم سلیقے سے کافی کے کپ دے رہے تھے۔ بہت فحش اور مبتذل ناچ تھا وہ کہ جس کے ریکارڈوں کی گھٹیا دنوں پر تھرکتی مچلتی ہوئی لڑکیوں نے تمہیں اپنی باہوں کی جنت میں رکھا۔ بہت دکھ ہوا خاندانی شرافت بزرگوں کی، بہت دکھ ہوا تم نے ہوٹل میں کمرہ کرائے پہ لے کر ان اوباش لوگوں اور ان لڑکیوں کے ہجوم طرب میں گئی رات تک جشن صہبا منایا۔ بہت دکھ ہوا خاندانی شرافت بزرگوں کی باقی سجیلی وجاہت کو تم نے سریعام یوں رون ڈالا۔ بہت دکھ ہوا بزرگوں کی باقی سجیلی وجاہت کو تم نے سریعام یوں رون ڈالا کہ سلیقہ جو ہوتا تمہیں لغزشوں کا تو اپنے بزرگوں کی مانند تم بھی گھروں میں کنیسوں سے پہلو سجاتے۔ سلیقہ جو ہوتا تمہیں لغزشوں کا تو اپنے بزرگوں کی مانند تم بھی گھروں میں کنیسوں سے پہلو سجاتے۔ پے عشرت دل حویلی میں ہر شب کبھی رقص ہوتا کبھی جام چلتے اور کسی ماہ رخ پر دل و جان لٹاتے۔ سلیقہ جو ہوتا تمہیں لغزشوں کا تو یوں خاندانی شرافت وجاہت نہ مٹی میں ملتی نہ بدنام ہوتی۔ واہ 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 واہ۔ میں سوچتا ہوں کہ اب آپ کو میں نے اب تک یہ 13واں مشاعرہ ہے، لیکن میں اس تلاش میں تھا کہ میں ان نظموں کو سناتا تو ہوں لیکن بہت ہی خاص اس میں، چونکہ ان نظموں کی شہرت بھی بہت ہے اور ان نظموں کے بارے میں ہمارے یہاں لکھا بھی بہت گیا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ آج یہ آزمائش کر ہی لوں کہ مشاعرہ خاص طور پہ ایسے مشاعرے میں جو ہاسٹن میں ہو رہا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں میں نے پرویز جعفری سے کہا تھا کہ آئی ایم ویٹنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان یور مشاعرہ، تو مجھے انتظار بھی تھا اس ہاسٹن کا، پتہ نہیں میری غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، خیر نہیں۔ میں دیکھیے یہ میری نظمیں ہیں، سیریز ہے یہ پوری ایک کتاب ہے میری، اور میں نے یہ اردو میں ظاہر ہے کہ اس لہجے کی نظمیں ہیں ہی نہیں، کسی نے لکھی بھی نہیں ہیں۔ یہ نظمیں ہیں حکایتوں کے انداز میں، ان کو حکائی نظم کہنا چاہیے، اور بظاہر آپ کو یہ لگے گا کہ یہ کہیں سے لی گئی ہیں یا ایگزسٹ کرتے ہیں یہ کردار اور یہ تمام باتیں، لیکن اصل میں نے حکایت کے انداز میں بات کہنے کی کوشش کی ہے، اور یہ سارا فکٹیشیس ہے، نہیں میرا مطلب ہے کہ اس میں صداقت نہیں ہے، لیکن میں نے حکایتوں کے حوالے سے نئی بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ تو کردار میرے اپنے ہیں، فضا میں نے اپنی بنائی ہے، اور ظاہر ہے اس میں پہلی نظم میں آپ کو سناتا ہوں جو بہت پسند کی گئی اور بہت اس کردار کو خاص طور پر، یہ حکایتوں کے انداز میں سنیے گا اس کو۔ اس کا عنوان ہے، پہلی نظم ہے
علی بن متقی رویا۔ یہ ہر نظم میں یہ دو لائنیں ریپیٹ ہوتی ہیں بار بار۔ پرانی بات ہے لیکن یہ انہونی سی لگتی ہے، پرانی بات ہے لیکن یہ انہونی سی لگتی ہے، پرانی بات ہے لیکن یہ انہونی سی لگتی ہے۔ علی بن متقی مسجد کے ممبر پر کھڑا کچھ آیتوں کا ورد کرتا تھا۔ جمعے کا دن تھا، مسجد کا صحن اللہ کے بندوں سے خالی تھا۔ وہ پہلا دن تھا مسجد میں، کوئی عابد نہیں آیا۔ علی بن متقی رویا۔ علی بن متقی مسجد کے ممبر پر کھڑا کچھ آیتوں کا ورد کرتا تھا۔ جمعے کا دن تھا، مسجد کا صحن اللہ کے بندوں سے خالی تھا۔ وہ پہلا دن تھا مسجد میں، کوئی عابد نہیں آیا۔ علی بن متقی رویا۔ مقدس آیتوں کو مخملی جستان میں رکھا، امام دن گرفتہ نیچے ممبر سے اتر آیا اور خلا میں دور تک دیکھا، فضا میں دور تک چھائی ہوئی تھی دھند کی کائی۔ ہوا پھر یوں منڈیروں گنبدوں پر انگنت پر پھڑپھڑائے، کاسنی کالے کبوتر صحن میں نیچے اتر آئے اور وضو کے واسطے رکھے ہوئے لوٹوں پہ ایک ایک کر کے آ بیٹھے۔ امام دل گرفتہ پھر سے ممبر پر چڑھا، جزدان کو کھولا اور صفوں پر ایک نظر ڈالی۔ وہ پہلا دن تھا مسجد میں، وضو کا حوض خالی تھا، صفیں معمور تھیں ساری۔ ایک اور نظم سن لیجئے کہ پرانی بات ہے لیکن یہ انہونی سی لگتی ہے۔ بنی قدوس، دیکھیے یہ جو بہت سے ہم اپنی تہذیب اور اپنے زوال کی باتیں کرتے ہیں، یہ نظم اسی ایک زوال کے بارے میں، لیکن نظم کو اپنے انداز سے سنیے تو آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا کہ بنی قدوس کے بیٹوں کا یہ دستور تھا، بنی قدوس کے بیٹوں کا یہ دستور تھا، وہ اپنی شمشیریں نیاموں میں نہ رکھتے تھے، مسلح ہو کے سوتے تھے۔ بنی قدوس کے بیٹوں کا یہ دستور تھا، وہ اپنی شمشیریں نیاموں میں نہ رکھتے تھے، مسلح ہو کے سوتے تھے، اور ان کے خوبرو گبرو کسے تیروں کی صورت رات پر مشل بکف خیموں کے باہر جاگتے رہتے۔ اور اپنے خوبرو گبرو کسے تیروں کی صورت رات بھر مشل بکف خیموں کے باہر جاگتے رہتے۔ بنی قدوس کے بیٹے عذابوں اور گناہوں کو ہمیشہ لغزش پاکہ سے لاکنتے، گناہوں سے حذر کرتے، مگر ایک دن کہ وہ منحوس ساعت تھی خرابی کی، زنانے نیموریاں دیکھ کر خانہ بدوشوں کی، کچھ ایسے مر مٹے جب رات آئی تو بنی قدوس کے بیٹوں کی شمشیریں نیاموں میں پڑی تھیں اور دیواروں پہ لٹکی تھیں۔ وہ پہلی رات تھی، خیموں کے باہر کو اندھیرا تھا اور فضا میں دور تک کتوں کی آوازوں کا نوا تھا۔ واہ 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 واہ۔ اور یہ ایک غزل کے چند شعر آپ کو سناتا ہوں کیونکہ نظمیں تو کافی ہو گئیں۔ رات سج دھج، یہ مطلب سنیے گا۔ رات سج دھج کے آئی تھی ہم نے مگر، رات سج دھج کے آئی تھی ہم نے مگر، چھو کے دیکھا نہ اس کا بدن دوستو، رات سج دھج کے آئی تھی ہم، رات سج دھج کے آئی تھی ہم نے مگر، چھو کے دیکھا نہ اس کا بدن دوستو،
ڈوبتا دن ہمیں جانے کیا دے گیا، ڈوبتا دن ہمیں جانے کیا دے گیا، ہم نہ تھے ایسے وعدہ شکن دوستو، رات سج دھج کے آئی تھی، رات سج کہ زندگی جس کو جیسی ملی ہے یہاں، زندگی جس کو جیسی ملی ہے یہاں، سننے والوں سے اس کا ہو ویسا بیاں، ہجرتیں ہم لکھیں تم سکونت لکھو، ہم خرابہ لکھیں تم چمن دوستو، ہجرتیں ہم لکھیں تم سکونت لکھو، ہم خرابہ لکھیں تم چمن دوستو۔ اور یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ شام ہونے لگے لوگ ملنے لگے، چائے خانوں کی رونق دوبالا ہوئی، شام ہونے لگی لوگ ملنے لگے، چائے خانوں کی رونق دوبالا ہوئی، جاگ اٹھی غیبتیں رنجشیں الفتیں، ہم بھی ڈھونڈیں کوئی ہم سخن دوستو، ہونے لگے لوگ ملنے لگے۔ اور شعر سنیے، ایک نظر میری آنکھوں سے دیکھو اسے، ایک نظر میری آنکھوں سے دیکھو اسے، ایک عالم ہے وہ سر سے تابا قدم، ساری زیبائشیں ختم اس پر ہوئیں، اس پہ سجتا ہے ہر پیران دوستو، ساری اور آخر شعر ہے کہ لکھنؤ ہم تیری عورتوں پر فدا، لکھنؤ ہم تیری عورتوں پر فدا، ہو وہ حسرت محل یا ہو عمرہ وہ جان، لکھنؤ ہم تیری عورتوں پر فدا، ہو وہ حضرت محل یا ہو عمرہ وہ جان، ایک آنچل سے پرچم بناتی رہی، ایک تھی چاند تاروں کا بن دوستو، ایک آنچل سے پرچم بناتی رہی، ایک تھی چاند تاروں کا بن۔ شکریہ۔